علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب یہ ایک خواب پوچھنی تھی آپ سے، اس کی تعبیر۔ یہ نا میرے میاں کو خواب آیا ہے، شوہر کو دیکھتے ہیں خواب میں، دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معرکہ ہو رہا ہے، اوکے، ٹھیک ہے، جس میں سننے میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، زخمی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان کافروں کی قید میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کافروں نے یعنی کہ ان جو مسلمان قیدی قید کیے ہیں ان کی گردنیں شارک سے کاٹ دی گئی ہیں، شارک سے کاٹ رہے ہیں، تلوار کے ساتھ شارک سے ان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، اوکے، کہتے ہیں جن میں بھی شامل ہوں، میری بھی شارک کاٹی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جب شارک کاٹی گئی ہے تو بتاتے ہیں کہ خواب میں صحیح درد محسوس کر رہا ہوں، جیسے یعنی کہ حقیقت میں درد، اللہ، جو یعنی کہ درد محسوس کی ہے شارک کٹنے کی، اور شارک کٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نا اپنی ٹھوڑی کو نا سینے کے ساتھ لگا لیتا ہوں، یعنی کہ تھوڑا سا نیچے کی طرف منہ کر کے نا، یعنی کہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ میرا خون ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد سوچتا ہوں کہ میری شارک زیادہ نہیں کٹی، میں بچ گیا ہوں، تو اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی ہے، آنکھ کھل گئی ہے، ٹائم دیکھتے ہیں فجر کا ٹائم تھا، تو آنکھ کھلنے کے بعد بھی دیکھا کہ جیسے میں نے خواب میں اپنی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے نا، اسی طرح میں نے اپنی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگائی ہے، اور جو خواب میں کیفیت تھی نا ٹھوڑی سینے کے ساتھ کیوں لگائی ہے، وہ اس لیے لگائی ہے تاکہ میرا خون ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، بس شاید تک یہی خواب ہے، اور اللہ آپ کو جزا دے، اس کی نا ذرا تعبیر بتا دیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، خواب جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کے لیے بہت ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ آپ اگر فجر کے وقت دیکھتے ہیں تو خواب بہت مبارک اور صحیح ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، خواب کسی بھی وقت آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو رومانہ کی محفل میں ان سے جو خواب کی تعبیر میں نے حاصل کی ہے۔ سو کائنڈ آف یو رومانہ، آپ ہمیشہ ہمارے چینل کے ویورز کے چہروں پر مسکراہٹ لاتی ہیں۔ سنتے ہیں رومانہ کی آواز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر برکتوں اور خوشیوں سے ان کو جلد نوازے، آمین، یا رب اللہم العالمین۔ آمین۔ ان کے خواب میں مسلمان اور کفار معرکے سے مراد حق اور باطل کے معاملات لگ رہے ہیں۔ ممکن ہے رشتہ داروں یا مال روزگار کے حوالے سے کوئی آزمائش ہو، یعنی حق پر رہتے ہوئے صبر اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا پڑے، لیکن پھر ان کو کامیابیاں اور خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ ان کے خواب سے کسی قسم کے معمولی دھوکے کا اندیشہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام جو قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتے ہیں، ان کو اپنانا بہت ضروری ہوگا، ورنہ ایمان کے کمزور اور زخمی ہونے کا اندیشہ بڑھ سکتا ہے۔ سائلہ کے ہسبینڈ کے خواب میں شہرک سے مراد سائلہ کے ہسبینڈ سے جڑے قریبی رشتہ دار محسوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں شہرک کٹی دیکھی اور درد بھی محسوس کیا، یعنی ممکن ہے کچھ لوگ ان کے ہسبینڈ کے بھائی بہن اور قریبی عزیز و اقارب کے درمیان دوریاں ڈالنے کی کوشش کریں، اور سائلہ کے ہسبینڈ بدلتے رویوں کو اور ان کے دیے ہوئے درد کو محسوس کریں جو ان کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے خواب میں اپنی تھوڑی کو سینے کے ساتھ لگاتے دیکھا تاکہ خون ضائع نہ ہو۔ یہاں خون سے مراد ان کے وہ اپنے قریبی عزیز ہیں جن کو یہ کھونا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، تھوڑی کا تعلق زبان یا قریب ہوتا ہے، جبکہ سینے میں دل ہوتا ہے۔ ممکن اشارہ ہو کہ سائلہ اور ان کے ہسبینڈ کی طرف سے جھکاؤ اور زبان میں نرمی رشتوں میں صلہ رحمی کرنے کا عمل دلوں کو صاف کر کے قریب لانے اور خونی رشتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ چونکہ خواب میں سائلہ کے ہسبینڈ نے سوچا کہ ان کی شہرک زیادہ نہیں کٹی اور یہ بچ گئے، یہاں سے خواب کی خوشخبری محسوس ہو رہی ہے۔ نیک اعمال، صبر اور نماز کی پابندی کرنا اللہ کے حکم سے کسی آنے والی بڑی پریشانی یا خسارے سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ اگر ان کے بچے ہیں
تو ممکن ہے یہ خواب ان کے ہسبینڈ کی مالی استحکام کی فکر اور بچوں کے معاملے میں بہتری اور تحفظ بڑھانے کے ارادے کو ظاہر کر رہا ہو۔ ایسی صورت میں بھی یہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا رویہ رکھیں۔ ان کا یہ عمل آنے والے وقتوں میں بچوں کے لیے نیکیوں اور آسانیوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں آیہ نمبر 82 کو غور کریں، بلکہ تمام والدین اس آیہ کو غور کریں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ نیک اعمال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ہسبینڈ اچھے انسان ہیں، لیکن وہ سوچ فکر اور گھبراہٹ کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چینی اور نیند کی خرابی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے اور دل و دماغ پر بھی بوجھ ڈال سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اپنے آپ کو سکون دیں اور اطمینان رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اچھے اعمال اور صلہ رحمی میں اضافہ کریں۔ یہ سب تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں رزق حلال اور خوشیوں میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا خواب ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا